کے دور میں ہر انسان مادی ترقی کی طرف کو دوڑ رہا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا مکان ہو، پہننے کے لیے اچھا سا لباس ہو، سفر کرنے کے لیے عمدہ قسم کی گاڑی ہو، کھانے کے لیے بہترین غذائیں ہوں۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسلام انسان کو ترقی کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جو بھی کماؤ، تمہارا لباس، تمہارا مکان، تمہاری گاڑی، اس پر جو بھی تم پیسہ خرچ کرو، وہ پیسہ حرام کے راستے سے نہ آئے، بلکہ جائز طریقے سے، حلال راستے سے تمہاری محنت کا پیسہ ہونا چاہیے۔ پیارے عزیزوں، جس طریقے سے انسان کو اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے لباس کی ضرورت پیش آتی ہے، اچھے قسم کے کھانوں کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ جب جسم طاقتور ہوگا تبھی انسان کام کر سکتا ہے، تبھی انسان عبادت و ریاضت کر سکتا ہے۔ جب جسم ہی لاغر ہوگا، جسم کے اندر ہی کمزوری ہوگی، تو نہ وہ دنیا کے کام کر سکتا ہے اور نہ دین کے کام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک جسم لطیف رکھنے والی چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ اس روح کے اندر بھی یہی صفت ہے کہ اس کو غذاؤں کی بھی ضرورت ہے، اس کو روحانی ترقی کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی ترقی روح کو جب حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان روح کو وہ غذائیں فراہم کرے۔ اب روحانی ترقی کے لیے ہمیں ظاہری کھانوں کی، ظاہری طعام کی تو ضرورت ہے نہیں، بلکہ روح کی ترقی کے لیے ہمیں روحانی غذاؤں کی ضرورت ہے۔ اور وہ روحانی غذائیں کیا ہیں؟ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو کثرت سے یاد کرنا، نمازیں پڑھنا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا۔ ان چیزوں سے انسان کے دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، روح کے اندر توانائی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ظاہری مال کے متعلق تو یہ فرمایا کہ انسان کا مال، اس کی دولت، اگر اس نے اس کے حقوق کو ادا کیا ہے، یعنی اس مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اس مال کو اس نے دین کے مصارف میں خرچ کیا ہے، تو پل صراط پر اس کا مال ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے میرے حق کو ادا کیا ہے، لہذا اب تو راحت اور سکون کے ساتھ اس پل صراط سے گزر جا۔ اور یہی مال اگر حرام کے راستے سے آیا ہے، دین کے تقاضوں کو اس مال سے پورا نہیں کیا ہے، تو یہی مال جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ پیارے عزیزوں، روحانی ترقی کے لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا ذکر کرنا۔ قرآن عظیم میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے ذکر کے لیے جیسے ہی اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، مولا رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے، تیرے ہونٹ میرے ذکر کے لیے کھلے ہیں، میں تجھ سے اور قریب ہوئے جاتا ہوں۔ یوں تو مولا تبارک و تعالیٰ بندے سے ہر وقت قریب ہے، لیکن جب انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح پڑھتا ہے، اس کی تحمید بیان کرتا ہے، اس کی تکبیر پڑھتا ہے، تو مولا تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ مولا رب العزت جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری،
دعوتش را اجابت کردم وہ امیدش بر آوردم کہ از بسیاری دعا و گریہ بندہ ہمی شرمدارم۔ اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، میرا یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، مجھ سے طلب کر رہا ہے، میرے در کے علاوہ اس کے لیے کون سا در ہے، یہ کہاں جائے گا؟ لہذا میں نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن عزیزوں، مولا رب العزت کا یہ فرمان کہ مجھے میرے بندے کے زیادہ گڑ گڑانے سے حیا آ رہی ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ کرم بین و لطف خداوندگار، گناہ بندہ کردست او شرمسار۔ بندہ گناہ کر رہا ہے، مولا رب العزت کو حیا اور شرم آ رہی ہے، اور بندے کو غلطی کرتے ہوئے حیا اور شرم نہیں آ رہی ہے۔ پیارے عزیزوں، کثرت سے اللہ کو یاد کیجئے، پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کیجئے، اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کو ادا کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی مدار پر چادر پیش کی تھی یا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تم سے یہ نہیں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے پیر کے ہاتھوں کو چوما تھا یا نہیں، اس کو نذرانہ دیا تھا یا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک نماز کا سوال ہوگا اور اس کو بارگاہ الہی میں جواب دینا ہوگا۔ لہذا میرے عزیزوں، اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کو یاد کیجئے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، رات کو جلدی سوئیے اور صبح کو جلدی بیدار ہو جائیے، فجر کی نماز ادا کیجئے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو اللہ کا بندہ فجر کے وقت پڑا سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ پیشاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر شیطانی نحوست داخل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ پورا دن سست اور کاہل بنا رہتا ہے۔ آج بڑا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں لوگ کہ بھائی ہمارے پاس تو اپنا مکان بھی ہے، کھانے کے لیے ہر قسم کی غذا بھی ہے، لیکن ہمارے دلوں کو سکون نہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بیماریاں ہمارے گھروں کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اب وہ اس مسئلے کو لے کر جاہل پیروں کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی فال کھلواتے ہیں، اور وہ پیر اس کی فال کھول کر اس کے گھر کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے۔ پیارے عزیزوں، قرآن عظیم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون و اطمینان تو جب ہوگا کہ جب تم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو یاد کرو گے۔ مولا رب العزت کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت و ریاضت میں ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔